درمیان بہت سی مشابہت نہیں ملتی. مطلب کہ جب ہم دیکھتے ہیں انسان جو چیزیں بناتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بنانا اور اللہ کا بنانا دونوں میں بہت ہی زیادہ ڈفرینس ہے. اوکے، مشابہت نہیں ہے، سملیرٹی نہیں ہے. اوکے، انسان کا کوئی منصوبہ بھی نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو جیسا چاہے ویسا ہی بن جائے. اوکے، اور لیکن اللہ تعالیٰ جیسا منصوبہ کرتا ہے ویسے ہی بناتا ہے، جیسا نمونہ تیار کرتا ہے ویسے ہی بنا دیتا ہے. انسان کو پہلے کیا کرنا پڑتا ہے، پورے کا پورا نمونہ تیار کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد اگر وہ بنائے تو ہاں تھوڑی بہت سیم ہو سکتی ہے، لیکن بہت سی مسٹیکس بھی ہو سکتی ہے. لیکن اللہ کی جو بنائی ہوئی چیز ہوتی ہے یا پھر اللہ کی جو صورت دی ہوئی ہوتی ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے ویسا بناتا ہے، اس میں کوئی بھی چینجز نہیں آتی ہے. اس میں بے مثال اسی طریقے سے کیا کرتا ہے، اس چیز کو پورا کی پورے اتار دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں نا، کچھ بھی بنانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس کو جوڑ جاڑ کر نہیں بناتا ہے. مطلب کہ ایک تو اس کا معنی یہ بھی لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ مادہ کو جوڑ جاڑ کر بناتا ہے. وہ کسی چیز کو عدم سے وجود میں نہیں لاتا ہے، بلکہ وہ کچھ موجود ہے اسے مختلف طریقے سے ترتیب دیتا ہے، پھر اس کے بعد ترتیب دینے کے بعد اس میں وجود لاتا ہے. مطلب بنا ترتیب دیے، بنا اس کا پورا شکل وجود میں لائے، وہ اس کو کیا کرتا ہے، ترتیب نہیں دیتا ہے. پہلے اس شکل کو کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، کیا کہہ سکتے اس کو، پہلے اس کو بنایا، پھر اس کے بعد اس کو پوری کے پوری ترتیب میں لیا. ٹھیک ہے، چلے اور اس کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. المصور کہاں پہ آتا ہے؟ آپ لوگوں کو یاد ہوگا، بتائیے کہاں پہ آتی ہے. سورہ الحشر میں. سورہ حشر. جی، سورہ حشر میں آتا ہے. اچھا، ایک اور چیز ہم دیکھ لیتے ہیں کہ المصور یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک جنس یعنی کہ میل فیمیل، ٹھیک ہے، اور پھر انسان کی ہر ایک فرد کی صورت ایک دم لاجواب بناتا ہے، اور اس کی کوئی مثال نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ خود مطلب کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک دم ہو بہو کچھ کسی کی شکلیں ایک دم سیم ٹو سیم ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے. کیونکہ تھوڑی بہت سملیرٹی ہوتی ہے، لیکن ہو بہو کسی کی بھی شکلیں میچ نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کسی کی نوز مل سکتی ہے، کسی کے آنکھوں کا کلر مل سکتا ہے، بال بھی مل سکتا ہے، لیکن پوری کی پوری شکل، سائز اور جو اس کا آکار ہوتا ہے، ہائٹ ہوتا ہے، اور بھی جتنی چیزیں ہوتی ہیں نا، بالوں کا گھنگھرالا پن. اگر آپ لوگ ریسز پڑھے ہوں گے تو اس میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ کیا کیا ایک ہیومن کا دوسرے ہیومن سے الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کلر کے ساتھ ساتھ ہائٹ بھی الگ ہوتی ہے، نوز کا اسٹرکچر الگ ہوتا ہے، اس کی جو آپ دیکھیں گے ماتھے کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، جو چہرے کا جو ڈیزائن ہوتا ہے اس میں بھی چہرے کی جو سائز ہوتی ہے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوتی ہے. اوکے، ہونٹ یہاں تک کہ جو ہونٹ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کا سملر بنا دیتے، لیکن ہونٹ میں بھی آپ دیکھیے گا کتنی زیادہ سب کے ڈفرینٹ ہوتی ہے. اوکے، کوئی بھی ہو بہو نہیں ہوتا ہے. اگر بھائی بہن بھی ہے تو ان میں بھی بہت ساری ڈفرینسز پائی جائیں گی. اوکے، تو اس طریقے سے ہمیں اللہ کی یہ جو المصور والی صفت ہے وہ بتاتی ہے اللہ کی قدرت کو، کہ اللہ کی قدرت کتنی زیادہ لاجواب ہے، کتنی زیادہ بے مثال ہے، اور کتنا بلند مرتبے والا ہے. اور پھر ہم تھوڑے سے غور و فکر بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس نام پہ ہم اپنے اندر ہی غور و فکر کرتے ہیں. چلے ہم اپنے انسانوں کی صورتوں کو دیکھتے ہیں کہ ہماری صورت میں بھی جو چیزیں اس کے ہونے کا کتنا امپورٹینس ہے ہماری لائف میں. جسٹ امیجن، بس ایک امیجن کریے آپ لوگ کہ ہماری جو ہونٹ ہے وہی نہیں ہوتی تو ہمارا کیا ہوتا، بتائیے. آپ لوگ امیجن کر کے کوئی بھی ایک پوائنٹ بتا سکتے ہیں.
ہونٹ ہے. مان کے چلیے اللہ تعالیٰ تمام چیزیں. ابھی تک کوئی نہیں بتا رہے ہیں. میری آواز آ رہی ہے نا؟ جی آ رہی ہے. آپ تو بتائیے آپ لوگ. کیا پوچھ اللہ رہی تھی؟ ایک بار پھر بتا دیں گے. جی میں نے بولا کہ سپوز دیٹ کہ اگر ہمارے پاس ہونٹ نہیں ہوتی تو کیا ہوتا. جو اللہ نے ہماری صورت میں بہت ہوٹ خوب. نہیں ہوتے تو ہمارے جو اندر ہے وہ یہ ہوٹ جو ہے ہمارے اندر بولنے کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے. ہم بول نہیں پاتے. اور پھر یہ ہماری ایک منہ کی حفاظت کرنے کے لیے بھی ہے. جی اگر ہمارے ہوٹ نہیں ہوتے تو کیٹاڑو اندر جاتے تو بیماریاں ہوتی جی طرح طرح کیڑے کی. مکوڑے مکھیاں تو ہر کچھ گھس جاتی نا. جی مکھی وغیرہ ہاں ساری چیزیں چلی دیکھیے جاتی کہ ہیں. ہوٹ کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کتنی مطلب منصوبے کے تحت اللہ نے ہماری صورت میں جو یہ پیاری سی ہوٹ. ایک تو ہماری چہرے کی خوبصورتی ہوٹ سے اور زیادہ دگنی ہو جاتی ہے. آپ دیکھیے گا کہ اگر آپ میک اپ کر رہے ہیں تو میک اپ میں آپ نے بھلے ہی کچھ نہیں کیا ہوا لیکن ایک لپسٹک بھی لگا لیتی ہے تو آپ کی چہرے میں بہت زیادہ رونق آ جاتی ہے. یہ ہونٹ کی مطلب اپنی ہی الگ خوبصورتی ہوتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو اتنی پیاری خوبصورت سی چیز ہے جو ہمارے چہرے کو اور زیادہ مطلب بیوٹیفل بنا دیتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے منہ کے اندر ہمارے جسم کے اندر جہاں سے منہ سے ہر کچھ انٹر کرتا ہے ہمارا کھانا انٹر کرتا ہے تو اگر وہ نہیں ہوتا تو ہمارا یہ کھلا کھلا رہتا ہے یہ پورشن. تو آپ سمجھ جائیے کہ ہمارے جسم کے اندر تمام گندگی چلی جاتی جو کہ پلیوشن میں ہوتا ہے جو کہ آس پاس میں اڑتے ہیں جتنے بھی انسیکٹس ہوتے ہیں تو وہ ساری چیزوں کو جانے کا خطرہ رہتا ہے نا. یہ ساری چیزیں ہیں. اور پھر ناک کا تو امپورٹینس ہمیں پتہ ہی ہے. ٹھیک ہے کہ ناک سے ہم سانس لیتے ہیں. ٹھیک ہے ہم اپنے اندر جو پیور ہوا ہوتی ہے یعنی کہ آکسیجن کو ہم لیتے ہیں اور جو امپیور ہوتی ہیں یعنی کہ کاربن ڈائی آکسائڈ اس کو ہم آؤٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے اگر ہم بریتھ ان کریں گے تو اس سے کیا ہوگا. ہم آکسیجن لے رہے ہیں بریتھ آؤٹ کریں گے تو کیا ہوتا ہے اس سے یہ کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکل رہی ہے. جسم کی جو بھی جو گندی ہمارے لیے ہمارے صحت کے لیے خراب ہوتی ہے وہ ساری چیزیں باہر جاتی ہے اس سے. اسی طرح کان کا اتنا امپورٹنس ہے. اس سے سننے کے یہ سننے والا آرگن ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت سی اس کی امپورٹنس ہے نا. یہاں تک کہ کان کی جو موم ہوتی ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کان تو بنا دیا ٹھیک ہے. کان میں اللہ تعالیٰ نے چھید بھی بنا دی ہے. چھید سے کیا ہو سکتا تھا. چھید سے کوئی بھی انسیکٹس گھس کر ہمیں نقصان پہنچا سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام کر دیا. ہمارے کان کے اندر اللہ نے موم بنا دیا. موم ٹائپ کا کچھ رہتا ہے نا وہ جو گیلا گیلا رہتا ہے نا اس کی اسمیل کی وجہ سے کیا ہوتا ہے نا کوئی بھی کچھ بھی انسیکٹس وہاں پہ انٹر نہیں کر سکتے اور ہمیں نقصان الحمدللہ نہیں پہنچا سکتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ناک میں بال بنائے ہیں وہ بال کی وجہ سے جو اسمال ہم لوگوں کو پلیوشن اپنے آنکھوں سے نظر نہیں آتا ہے نا وہ سارے پلیوشن وہاں پہ رک جاتی ہیں الحمدللہ. تو یہ ساری چیزیں جو اللہ نے ہماری حفاظت کے لیے بنائی ہے ایک ایک چیز اتنی باریکی سے بنائی ہے کہ جس پہ ہم ایک دم تصور کرنے چاہیں نا تو ہماری زندگی ہماری لائف کم پڑ جائے گی لیکن ہم بہت کم غور و فکر کرتے ہیں. ہمیں یہ تمام چیزیں سوچنی چاہیے. اوکے پھر یہ تمام چیزوں کے لیے اور ہمیشہ شکر گزاری بھی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جو اسٹڈی کرتے ہوں گے نا جیسے کہ ایئر کے بارے میں اس کے اسپیشلسٹ ہوں گے وہ تو اور اچھے سے بتا سکتے ہیں. آئیز اسپیشلسٹ جو ہوں گے وہ سارے لوگ ہماری ساری چیزوں کے بارے میں اچھے سے بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں پروٹیکشن کے لیے کتنی ضروری ہوتی ہے. جو ہماری ہم ایک اور دیکھیں صورت میں ہماری جو آئی بروز ہوتی ہے وہ آئی بروز کیا کرتی ہے ہمارے آنکھوں میں پسینے کو انٹر کرنے سے ایک طریقے سے روک رہی ہوتی ہے نا. تو ہر ایک چیز کا اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ منصوبہ کے تحت بنایا ہے. کچھ بھی ایسے ہی نہیں دے دیے انسان کے جسم کے اندر. تمام چیزیں یہاں تک کہ جو ہمارا روآں ہوتا ہے ہمارا جو بال ہوتا ہے جسم پر ہلکا ہلکا سا تو وہ بھی کیا ہوتی ہے وہ بھی ہمارے جسم کی پروٹیکشن کے لیے ہوتی ہے. ہماری اسکن کی پروٹیکشن کے لیے ہوتی ہے. کچھ بھی چیز یوں ہی نہیں ہے. تمام چیز کوئی نہ کوئی میننگ سے ہے. اوکے یہ نیلس ہمارے اور بھی چیزیں ٹھیک ہے. اسکنس کے جو اتنے سارے لیئرس ہیں وہ تمام چیزیں بس ہمیں کیا چاہیے ہمیں غور و فکر کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے.
आई थिंक अजान हो रही है, रुकिएगा प्लीज 1 मिनट. जी अल्हम्दुलिल्लाह. तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हम तमाम चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा गौर फिक्र करें. ओके, ये तमाम चीज़ें जो अल्लाह ने हर एक पार्ट्स हमारे जिस्म के अंदर दिए हैं ना, उन चीज़ों में अगर हम गौर व फिक्र करें ना तो हमारा तवक्कुल और ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो रब जिसने इतनी बारीकी से हमारे तमाम चीज़ें, हर एक पार्ट्स, हर एक ऑर्गन्स को, चाहे वो इंटरनल हो यानी कि हमारे जिस्म के अंदर मौजूद है या फिर जिस्म के बाहर जो हमें नज़र आती है, वो तमाम चीज़ें अल्लाह ने कितनी मतलब प्लानिंग के साथ, कितनी प्रॉपरली और कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स के साथ बनाई है कि जो चीज़ें जहाँ पे ज़रूरत है अल्लाह ने वहीं पे वो चीज़ें एकदम फिट की है. ओके, जैसे कि आप एक बार इमेजिन कीजिए, होंठ अगर नाक के ऊपर होता तो कितना ऊट पटांग सा लगता ना, अगर आंख नाक के ऊपर होता तो नहीं. अल्लाह ताला ने ऐसे फिट किए हैं कि हमारा चेहरा भी एकदम खूबसूरत दिखे, साथ में तमाम चीज़ें भी हो जाए, हम देख भी ले, सुन भी ले, सूंघ भी ले और तमाम चीज़ें कर भी ले. ओके, अब एक इंटरनल बॉडी के ज़्यादा टाइम तो हम नहीं लेंगे, मैं नहीं लूँगी, लेकिन एक इंटरनल बॉडी के पार्ट का इम्पोर्टेंस बस हम लोग देखते हैं. ठीक है, जैसे कि हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स में देखिएगा आप लोगों ने, अल्लाह ताला ने बहुत सी चीज़ें अपनी तख्लीक से की हैं. जैसे कि हम देखते हैं हार्ट है, किडनी है, लंग्स है, और भी चीज़ें हैं, पूरा सिस्टम है जो यूराइन का जो सिस्टम है पूरा, और मेरे दिमाग में भी नहीं आ रही है, बोन्स है और वेन्स है, वो सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं, हमारी नसें होती हैं, उसमें से अब हम देखते हैं एक जो पार्ट होती है वो किडनी. किडनी हमारे जिस्म में क्या करती है, हमारे जिस्म में सारी इम्प्योरिटीज़ को निकालने का काम करती है, फ़िल्टर करके. फ़िल्टर तो खैर नहीं करती, लेकिन वो क्या करती है, इम्प्योर चीज़ को बॉडी से निकाल देती है. ठीक है, अगर इंसान नाउज़ बिल्ला इंसान के जिस्म का वो एक पार्ट ही ख़राब हो जाता है ना, तो अगर आप लोगों को मालूम नहीं हो तो मैं बता देती हूँ, अगर वो तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग फिर और ज़्यादा अल्लाह की तमाम नेमतों की शुक्रगुजारी करने वाले बन जाएंगे कि अगर किसी की किडनी इम्पैक्ट करती है ना तो उसके जिस्म से खुद व खुद जिस्म की जो भी गंदी चीज़ें होती है ना, जैसे यूरिन के ज़रिए निकल जाती है. ठीक है, और भी जो हम करते हैं, जो हमारी हाजतें होती है, वो तमाम हाजतों के ज़रिए वो निकल जाती हैं. ठीक है, क्योंकि किडनी क्या करता है, उस इम्प्योर चीज़ को हमारे जिस्म से निकालने का काम करता है, उसको फ़िल्टर करके जो भी वो करता है निकालने का काम करता है. अगर वो ख़राब हो जाती है तो इंसान को वही काम जो कि किडनी खुद ब खुद कर रही होती है, वही काम के लिए इंसान को जाना पड़ता है हॉस्पिटल्स, और तमाम चीज़ें जो यूरिन होती है जो जिस्म से नहीं निकल पाती किडनी ख़राब होने की वजह से, या फिर जो भी मल है हमारे जिस्म के अंदर का वो नहीं निकल पाता है, तो इंसान को क्या करना पड़ता है, इंसान को वही चीज़ डायलिसिस के द्वारा निकलवाना पड़ता है. तो आप लोग सोचिए कि अल्लाह की ये नेमत कितनी प्यारी है. अल्लाह ताला हर तमाम लोगों के तमाम पुर्ज़ों को, तमाम जिस्म के अज़ा को, तमाम हिस्सों को हमेशा सलामत रखे और कभी भी इन मशीन्स का मोहताज बनने नहीं दे इंशाल्लाह. आमीन. अल्लाह ताला कभी भी किसी को उसका चक्कर नहीं लगाए इंशाल्लाह. तो ये तमाम चीज़ें जो अल्लाह ने हमें दी है कितनी प्यारी है, कितनी मंसूबे के तहत है ना. आगे बढ़ते हैं हम. ठीक है, हम देखते हैं. अभी सूरह हश्र के बारे में आप लोगों ने बताया था कि हुवल्लाहुल्लज़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, नहीं, हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर. ठीक है, यानी कि वही अल्लाह है जिसने पैदा किया, जो पैदा करता है, जो वजूद बख्शता है और जो सूरतें बनाता है. मुसव्विर यानी कि सूरतें बनाता है. सूरह हश्र की आया नंबर 24 में ये आता है. ओके, फिर उसके बाद सूरह इमरान में आता है. सूरह इमरान की एक आयत में आई है, ये भी बहुत प्यारी आयत है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ़ा यशा ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम. यानी कि
اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہی تو ہے جو ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے. مطلب امیجن کہ اللہ تعالیٰ ماؤں کے پیٹ میں انسان کی صورتیں کریٹ کر رہا ہوتا ہے. الحمدللہ. اور اس زبردست حکمت والے کو کوئی عبادت، اس زبردست حکمت والے کے سوا اور کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا ہے. نہیں. پھر آتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، یعنی کہ اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہاری صورتیں بنائی. اور اس کے آگے اور آتی ہے پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا، چلے یہ تو ہمارا بھی پوائنٹ نہیں ہے اس لیے ہم صرف یہاں تک دیکھتے ہیں صورناکم، یعنی کہ اور بے شک ہم نے، یعنی کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، خلقناکم، اور پھر تمہاری صورتیں بنائی، یعنی کہ تمہیں صورتیں دی. الحمدللہ. پھر ایک اور آیت ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. یہ بھی بہت پیاری آیت ہے جو یہ ڈیفائن کرتی ہے کہ اللہ کا نام، قرآن، یہ جو نام ہے وہ کتنی بار آیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو قرآن میں یوں ہی تو نہیں مینشن کرتے ہیں، ہمیں بار بار یاد دلا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ جو تمہاری صورت کی ڈیزائن ہے وہ کس نے کی ہے. تمہارا ایک رب ہے، تمہارا خالق ہے، تمہارا مصور رب ہے جس نے یہ ڈیزائن کی ہے. بار بار ہمیں یاد دلا رہا ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو، اللہ کی جو ہم نے ہمارے پہ اتنی بڑی مہربانی ہے اس کو ہم بھول نہ جائیں. اوکے. پھر سے آتا ہے کہ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم، یعنی کہ اس کے معنی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ ہی ہے، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا ہے اور آسمانوں کو چھت اور تمہاری صورتیں بنائی. پھر سے اللہ تعالیٰ سورہ غافر میں انسان کو یاد دلا رہا ہوتا ہے کہ زمین و آسمان تو ٹھیک ہے، یہ ہم بعد میں پڑھیں گے اللہ کی تخلیق، لیکن اس میں پھر ہمیں اللہ تعالیٰ ریمائنڈ کرا رہا ہے کہ اللہ نے تمہاری صورتیں بنائی ہیں. اتنے بار کیوں ریمائنڈ کرا رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ ہمیں ہمیشہ اس چیز کو غور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جتنی بار ہمیں ریمائنڈ کرا رہا ہے. اب ہم غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دیکھیے اللہ نے ہر چیز کو بہترین صورت دی، انسان ہو، جانور ہو، پھول کتنی پیارے پیارے ہوتے ہیں نا. آپ لوگوں کا فیوریٹ فلاور کیا ہے؟ جلدی سے بتائیے. تمام چیزیں جو روز نا، روز. جی آئی تھنک میکسیمم لوگوں کو روز ہی پسند ہوگا. تو روز کتنی، اس کی اسمیل بھی کتنی پیاری ہوتی ہے نا. مطلب اللہ تعالیٰ اس کی صورت تو پیاری بنائی ہے، اس کی اسمیل کتنی پیاری بنائی ہے. سمبل آف لو کہا جاتا ہے اس فلاور کو. تو کتنی پیاری پیاری صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے، مطلب ہر ایک فلاورس کی اپنے الگ الگ ایک شیپ ہوتے ہیں، سائز ہوتے ہیں، کلر ہوتے ہیں، اور اس میں اتنی خوبصورتی ہوتی ہے نا کہ وہ ہر چیز میں چار چاند لگا دیتے ہیں. جانور کے جو مختلف شکلیں ہوتی ہیں، تمام چیزیں اللہ نے بنائی ہیں. تو ان چیزوں پہ ہم غور و فکر کرتے ہیں اور یہ ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کی کتنی پیاری تخلیق ہے، اللہ نے کتنی پیاری صورتیں بنائی ہیں تمام چیزوں کی. ایک منٹ میں چار چیز لگا دوں. تو ہمیں ان چیزوں پہ غور و فکر کرنی چاہیے. پھر ہم آتے ہیں، ہر انسان کا چہرہ، رنگ، بولنے کا انداز سب اللہ کی تخلیق اور تصویر ہے. مطلب کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ خود بخود نہیں بنی ہیں یا پھر ہم نے نہیں بنائی ہیں، کسی ڈیزائنر، دنیا کے جو ڈیزائنرز ہیں وہ نہیں بنائے ہیں. کیا چیزیں؟ تمام چیزیں اللہ کی تصویر ہے، اللہ کی تخلیق ہے. کسی کی صورت کا مذاق بنانا یا اپنی صورت سے ناراض رہنا کہ میری صورت اس سے کمتر ہے یا کسی اور کی صورت زیادہ بہتر ہے، یہ تمام چیزیں اللہ کے المصور والی حکمت کا اعتراض کرنا ہے. چاہے ہم تھوڑا سا سوچے بھی نہ کہ ہمارے صورت یا پھر ہمارے جسم کے اندر یہ کمی ہے، ہمارے چمڑے میں کچھ ہے، مطلب کہ رنگ یا پھر روپ یا پھر نقشہ ہمارے
ہمارے فیس کا نقشہ ٹھیک نہیں ہے یا پھر دوسرے سے کمپیئر کرے، تو یہ ساری چیز کیا چیز کا انکار کرنا ہے؟ اللہ کی حکمت کا، اللہ کا اعتراض کرنا ہے کہ اللہ نے صحیح نہیں بنایا، نعوذ باللہ۔ جو ایسا سوچتے ہیں کہ میں ایسی کیوں نہیں دکھتی ہوں، ویسی کیوں نہیں دکھتی ہوں، یا پھر جو آج کل کیا کرتے ہیں سو کالڈ، ہم جانتے ہیں کیا چیز، جو بالی ووڈ کے لوگ ہوتے ہیں یا پھر آج کل تو پاکستان کی ایکٹریس بھی اپنی صورتوں کو ڈیزائن مطلب کیا کرتی ہے، سرجری کروا رہی ہیں، ہونٹ ان کو صحیح نہیں لگتی ہے تو وہ ہونٹوں کی سرجری کرا لیتے ہیں، ناک کی سرجری کرا لیتے ہیں، مطلب کہ اللہ کی تخلیق جو کہ اتنی پیاری پیاری تخلیق اللہ نے دی ہے اس سے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ان کو حرام جو بھی رزق دی ہے، تو ایک تو ان کے پاس جو بھی رزق آتا ہے تو وہ ساری چیز انہیں چیزوں میں چلا جاتا ہے، یا تو اپنے کاسمیٹکس میں ان کے پیسے سارے چلے جاتے ہیں، اپنے باڈی کو مینٹین رکھنے میں وغیرہ وغیرہ، یا پھر کیا کر لیتے ہیں وہ اپنے سارے پیسوں کا استعمال انہی چیزوں میں کر لیتے ہیں، اپنا سرجری کراتے، وہ اپنی چیزوں سے بالکل سیٹسفائیڈ نہیں ہے۔ اوکے، ایک ان کے اندر یہ آ جاتا ہے، مطلب کہ جو جتنے زیادہ پاپولر ہوتے ہیں نا ان کی لائف کی سیٹسفیکشن اتنی کم ہوتی جاتی ہے، اتنی ہی وہ اللہ تعالیٰ کی چیزوں کا ناشکرہ ہو جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میرے پاس بہت پیسہ ہے تو میں کچھ بھی کرا سکتا ہوں۔ تو یہ کرانا سراسر اللہ کی تخلیق کا اور اللہ کی حکمت کا، قدرت کا انکار کرنا ہے، اعتراض کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ان لوگوں میں نہیں رکھا اور کبھی رکھے بھی نہیں انشاءاللہ۔ ہر شخص کی صورت میں اللہ کی قدرت چھپی ہے، کسی کا رنگ کالا ہے یا گورا ہے، چھوٹا قد ہے یا لمبا قد ہے، کسی کی شکل لمبی ہے یا چوڑی ہے یا پھر کیا کہتے ہیں تھوڑی ابری ہوئی ہے، یہ تمام چیزیں اللہ کی تخلیق ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اور کسی کا مذاق بنانا یہ اللہ کی تخلیق کا مذاق بنانا ہے۔ اوکے، آپ کسی کا مذاق بناتے ہیں تو ہم کسی کا مذاق بناتے ہیں، ہم یا آپ کوئی بھی، تو وہ اس انسان کا مذاق نہیں بنا رہے، یہ سیدھا سیدھا المصور کا مذاق بنا رہے ہیں، یعنی کہ اللہ کی تخلیق کا، نعوذ باللہ۔ تو یہ انسان کو سوچ سمجھ کر کچھ بھی کہنا چاہیے۔ کیا میری روح بھی اتنی ہی خوبصورت ہے جتنا میرا چہرہ خوبصورت ہے؟ خوبصورت چہرہ تو اللہ نے تخلیق کی ہے نا۔ اب ہماری جو روح ہوتی ہے، ہمارا جو اخلاص مند ہوتا ہے، ہمارا جو اخلاق ہوتا ہے، وہ کیا آتا ہے؟ وہ انسان کے ساتھ انسان کے علم کے ساتھ ساتھ انسان کے سوچ، یہ ساری چیزوں پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ انسان کی سوچ کیسی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر انسان اچھا سوچ کا ہے، اخلاص مند ہے، تو اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں گے، حیادار ہے، مطلب کہ اس کو اپنے پروٹیکشن کرنے آتی ہو تو وہ حیادار ہوں گے، صبر کرنے آتی ہو تو صبر والے ہوں گے، مطلب انتظار کرنا کسی چیز کا۔ صبر تو ہم لڑکیوں سے بہت کم ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں صبر دے انشاءاللہ۔ پھر نرمی، یہ ساری چیزیں بھی ہے ہماری روحانی حسن میں، مطلب ہماری جو جسمانی حسن ہے وہ تو ٹھیک ہے، ہمارا قد، ہمارا یہ صورتیں کیسی ہیں ہماری وغیرہ وغیرہ، لیکن کیا اس کے علاوہ جو ہمارے اندر کی خوبصورتی ہے، یعنی کہ ہمارا اخلاق، حیا، صبر، نرمی، روحانی حسن، یہ تمام چیزیں ہمارے اندر ہے، یہ خوبصورتی ہمیں خود سے سوال کرنا ہے، نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ ہمارے اندر ان تمام چیزوں کو اتار دے۔ کیا میں کسی کے رنگ، چہرے یا شکل کا مذاق تو نہیں بناتی یا مذاق تو نہیں اڑاتی، یا پھر میں اپنے رنگ، چہرے اور اپنی جو تخلیق ہے جو اللہ نے کی ہے اس سے انسیٹسفائیڈ تو نہیں ہوں؟ یہ ساری چیزیں مجھے خود سے سوال کرنا ہے۔ کیا میں کسی اور سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتی ہوں ہر چیز میں، کہ مجھے تو تھوڑا اور زیادہ پتلا ہونا چاہیے تھا، میں موٹی کیوں ہوں، یا پھر میں بہت زیادہ پتلی ہوں، مجھے تھوڑا موٹا ہونا چاہیے تھا، اور بھی بہت سی چیزیں آتی ہیں، میرا رنگ تھوڑا زیادہ برائٹ ہونا چاہیے تھا، فیئر ہونا چاہیے تھا، یا پھر بہت ساری چیزوں کو لے کر، ہیئر کو لے کر بھی کمپیئر کیا جاتا ہے نا، کہ اس کے ہیئر کتنے اچھے ہیں، موٹے ہیں، ایک دم سیدھے سے ہیں، ایک دم خوبصورت براؤن کلر کے ہیں، میرے کیوں نہیں ہیں، ایسا ایسا ہم کرتے ہیں۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر سے یہ تمام چیزیں نکال دینی ہیں، اوکے۔ ہم اللہ کی ناشکری سے پھر نہیں بچا پائیں گے خود کو اگر یہ چیزوں کو نہیں نکالیں گے تو، اوکے۔ اگر لوگ ہمارے بارے میں اگر ہمارا مذاق بنایا جا رہا ہے کہیں پہ کسی جگہ پر،
تو ہمیں اس وقت کیا رکھنا ہے؟ صبر رکھنا ہے کہ یہ جو تخلیق ہے وہ اللہ نے کی ہے. اوکے، تو اللہ کی تخلیق کبھی ہمارے لیے برا نہیں ہو سکتا ہے. اگر کوئی مذاق اڑا رہا ہے تو ضرور اس انسان کی نظریے میں کچھ کمی ہوگی، ضرور اس انسان کا جو نظر ہے وہ خراب ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی تخلیق خراب بالکل نہیں ہو سکتی ہے. یہ ہمیں سوچنا ہے. پھر اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی اپنا بھائی کو دیکھے، تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو دیکھے تو اس کی صورت اور کیا حالات کا مذاق نہیں ہو رہا، مذاق نہیں بنائے، کیونکہ اللہ نے اسے بنایا ہے. یعنی کہ ہم دیکھ سکتے ہیں سیدھے سیدھے کسی کی صورتوں کا مذاق اڑانا یعنی کہ اللہ کی تخلیق کا مذاق بنانا ہے. پھر حدیثوں میں آتا ہے کہ میں اس چیز میں بہت زیادہ لمبا چلی گئی. یہ نام ہی ایسا ہے نا کہ ہم جب تک اس پہ غور و فکر نہیں کریں، یہ ایسی چیز ہے نا جو ڈائریکٹلی ہمارے جسم کے اندر سے کنیکٹڈ ہے. اور آپ دیکھیے گا جو ہمارے اندر سے کنیکٹڈ ہوتی ہے، ہمارے اپنے آپ سے کنیکٹڈ ہوتی ہے، آٹومیٹکلی ہمیں اس کے بارے میں اور زیادہ جاننے کا دل کرتا ہے. اسی لیے یہ اتنا زیادہ لمبا ہو جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں ہو گئی. مسلمان اپنے بھائی کا مذاق نہ اڑائے اور نہ اسے ذلیل کرے. حدیث ہے میں اس ویکتی کو ضرور معاف کرتا ہوں. اچھا یہ تو آ گیا آپ کا توبہ والی. اللہ ہر انسان کو اپنی حکمت سے الگ الگ صورت دیتا ہے، اس لیے کسی کی شکل و صورت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کسی کے قد کا، کسی کی کوئی بھی چیز کا. اوکے، اگر ہمارے ذہن میں بھی کسی کے لیے کبھی ایسی خرابی آ جائے کہ اس میں یہ نقص ہے، تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارے اندر ہمارے نظریے میں کمی ہے، اللہ کی تو نہیں جان چلتے. ٹھیک ہے. پھر الغفار آتا ہے. الغفار کی کیا معنی ہے؟ میں ہی تبھی سے بولی جا رہی ہوں، اب چلیے آپ لوگ بھی بولیے. غفار الغفار، مغفرت کرنے والا، ایگزیکٹلی، مغفرت کرنے بخشنے والا. والا، بخشنے والا، معاف کرنے والا. اور بتائیں گے اور کیا ہوتا ہے الغفار؟ درگزر میں بھی آ جائیں گے اس میں. درگزر، جی ہاں، جی، عفو. عفو کے معنی درگزر کے ہوتے ہیں نا. اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم جانیں گے جب اللہ کا العفو نام آئے گا. کوئی بھی گناہ اللہ کی مغفرت سے بڑا نہیں. چلیے یہاں پہ کہاں چلا گیا غفار کا سلائڈ؟ ہاں، الغفار کے معنی نے تو آپ لوگوں نے الحمدللہ بہت اچھے سے بتایا ہے. اور زیادہ ہم تھوڑا وائڈ سینس میں جاننے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. غفار جو ہے نا وہ عربک کے تین روٹ ورڈز سے ہیں، غین فا را، جس کے معنی ہوتی ہے کہ چھپانے یا پھر ڈھانپنے والا. اس میں اگر ایگزیکٹلی جو میننگ لیا جاتا ہے نا وہ ہوتا ہے چھپانا، کسی چیز کو چھپا دینا یا کسی چیز کو ڈھانپ دینا. اوکے. الغفار کی معنی ہوتی ہے بہت زیادہ معاف کرنے والا. اگر اس کی معنی کو ہم دیکھیں کیا میننگ نکلتی ہے تو بہت زیادہ معاف کرنے والا، بار بار معاف کرنے والا، گناہوں پر پردہ ڈالنے والا. یہ سارے اس کی میننگ ہو جائیں گے الفاظ کے. ٹھیک ہے. الغفار کیا کرتا ہے نا، بار بار معاف کرتا ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم عربک گرامر کے لحاظ سے دیکھیں تو غفار کا مبالغہ کیا کرتا ہے، بار بار، یعنی کہ جو مسلسل انسانوں کو معاف کرتا ہے. کہ بندہ جتنی بار بھی گناہ کرے، جب وہ سچی توبہ کے ساتھ دل سے توبہ کرے، دل میں عاجزی ہونی چاہیے اور اپنے گناہ کے لیے ندامت ہونی چاہیے، یعنی کہ ایک ریگریٹ ہونی چاہیے دل میں. یہ نہیں کہ ہم کوئی بھی گناہ بار بار کیے جا رہے ہم سوچ رہے اللہ تو معاف کر رہا ہے تو ہم بار بار معافی مانگ رہے ہیں. ایسی معافی نہیں. ٹھیک ہے. کہ ہم کسی بھی گناہ کو ایک دم عام سمجھنے لگے اور عام سمجھ کر اس کو بار بار کرنے لگے اور یہ سوچنے لگے اللہ تو معاف کر ہی دیتا ہے، مطلب کہ ایک دم نارملائز کر دیں ہم گناہ کو. چھوٹے چھوٹے گناہ کو بھی نارملائز نہیں کرنا چاہیے. اگر مان کے چلے ہم تو انسان ہیں، آدم کی اولاد ہے، ہم سے گناہ ہو رہی ہے، لیکن دل میں اس کو لے کر ایک فیلنگ ہونی چاہیے کہ ہاں وہ غلط ہے، ریگریٹ ہونی چاہیے، ندامت ہونی چاہیے، شرمندگی ہونی چاہیے اور دل سے توبہ ہونی چاہیے. تبھی اللہ تعالیٰ معاف کریں گے.
بھلے ہی اللہ کی یہ صفت ہم پہ بہت مہربانی والی ہے، لیکن ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں عاجزی کتنی ہے، ندامت ہے کہ نہیں، یہ بندہ بار بار بھلے ہی گناہ کر رہا ہے لیکن اس کے اندر شرمندگی ہے کہ نہیں، کہ یہ سوچ کے تو نہیں کر رہا ہے کہ میں تو معاف کر ہی دیتا ہوں، تو فور گرانٹیڈ لے رہا ہے، مجھے فور گرانٹیڈ لے رہا ہے۔ اور پھر توبہ کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، یعنی کہ اللہ کو راضی کرنے والے کام بھی کرتا ہے، اوکے، توبہ کرنے کے بعد۔ تو اگر کچھ گناہ ہو جاتی ہے تو فوراً ہی ہمیں اس گناہ کو مٹانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کچھ نیکی کا کام کر دینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اسے بار بار اور بار بار ہی نہیں بلکہ بے حد معاف کرتا ہے۔ ہر انسان کے گناہوں کو، برائیوں کو اور اندرونی عیبوں کو کیا کرتا ہے، دنیا سے چھپا کر رکھتا ہے۔ یہاں پہ عیبوں کو ڈھانپ دیتا ہے، چھپا دیتا ہے، اس کا میننگ کیا نکلتا ہے معلوم ہے آپ لوگوں کو، کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اندرونی جو ہمارے عیب ہوتی ہے نا، وہ کسی اور کو پتہ نہیں لگنے دیتا ہے۔ میں اپنے گھر میں کیا کر رہی ہوں آپ لوگوں کو نہیں پتہ ہے، کوئی رات کو کیا کرتا ہے آپ لوگوں کو نہیں پتہ ہے، کوئی اپنے گھر میں تنہا ہے، کوئی آپ کا دوست یا پھر آپ تنہا ہے، آپ کیا کرتے ہیں تنہائی میں مجھے نہیں پتہ ہے، اوکے، لیکن یہ ہمارے اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی اور انسان کو آپ کے عیبوں کو پتہ لگنے نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پہ پردہ پوشی کر دیتا ہے، اس کو ڈھانپ دیتا ہے، اس کو چھپا دیتا ہے، کسی کے سامنے ذلیل نہیں ہونے دیتا ہے، کسی کے سامنے خوار نہیں ہونے دیتا۔ ہماری اگر عیب دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائے تو کوئی ہم سے ملنا پسند نہیں کریں گے، ہم سے بات کرنا بھی پسند نہیں کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، تمام عیبوں کو تمام لوگوں سے چھپا کر رکھی ہے۔ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے ہم پر۔ اور ہمارے دلوں کے راز کو، جو بھی ہمارے دلوں میں آتی ہیں، دلوں میں بھی چغلیاں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کو بھی محفوظ کرتے ہیں، کسی اور کو پتہ نہیں لگنے دیتے دلوں کا۔ یہ ساری ہیں۔ پھر کیا کرتی ہے، یہ نام ہمارے مایوسی کا خاتمہ کرتی ہے، یعنی انسان خطا کار ہے، ٹھیک ہے، گناہ کا پتلا ہے، خطا کا پتلا ہے، شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اسے گناہ کرا بھی دیتا ہے، انسان کے نفس انسان سے گناہ کرا دیتے ہیں، ہم اور آپ سے کوئی بھی گناہ سے پاک نہیں ہے، ہم اور آپ تمام لوگ گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، بس سزاوار بھی ہے، لیکن اللہ کی یہ نام کی وجہ سے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیتے ہیں، ہم پہ مہربانی کرتے ہیں، اور انسان کو امید دلاتی ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے تمام گناہوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے، سب سے زیادہ بڑی ہے۔ قرآن مجید میں ذکر ہوتا ہے کہ قرآن کریم یہ نام بہت جگہ پہ آیا ہے، جس میں ایک ہے کہ سورہ طٰہٰ کی آیت میں ارشاد فرمایا اللہ نے، اور بے شک میں بہت معاف کرنے والا ہوں، بہت، صرف معاف کرنے والا نہیں کہا اللہ نے کیا کہا کہ میں بہت معاف کرنے والا ہوں۔ اور ایک بات آپ لوگوں کو معلوم ہے، اللہ کو معاف مطلب گناہ کے بعد ندامت کا اظہار کرنے والے بندے، رو رو کر گر گڑا کر معافی مانگنے والے بندے بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے بہت محبت کرتا ہے، ان سے بہت محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبتوں میں جو لسٹ ہے نا، اس میں سے معافی مانگنے والے بندے، وہ بھی سچے دل سے اور خالص دل سے معافی مانگنے والے لوگوں کی سب سے زیادہ، بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ اور ایمان لایا، اور بے شک میں بہت معاف کرنے والا ہوں اس کو جس نے توبہ کی، ایمان لایا اور نیک عمل کیے، پھر ہدایت پر قائم رہا، مطلب ہدایت پر چلتا رہا، ہدایت پر قائم رہنے کی، جس نے اپنی اینڈ سے کوشش کی، اللہ سے اپنے لیے مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ گناہ بار بار ہو جا رہی ہے، میری مدد فرما، میں بہت کمزور ہوں، میں خود کو، اپنے نفس کو نہیں بچا پا رہی ہوں، آپ میری مدد کریے تاکہ میں ان چیزوں سے باہر نکل سکوں، ان غلاست سے، ان نفس پرستش سے اور بھی گناہوں سے میں باہر نکل سکوں، میں بہت کمزور ہوں، میں اپنے نفس کے بہکاوے میں آ جاتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ آپ میری اصلاح کیجیے، آپ مجھے میرے نفس کے حوالے نہیں چھوڑیے، آپ اگر میرے نفس کے حوالے ہمیں چھوڑیں گے تو کیا ہو جائیں گے، ہم ذلیل و خوار ہو جائیں گے، ہم کہیں کے منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے، ہم اپنے نظر میں ہی گر جائیں گے، اور سب سے خطرناک ہوتا ہے جب انسان اپنی ہی نظر میں گر جاتا ہے۔ پھر
توبہ کی شرائط بھی ہیں، ٹھیک ہے. علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کیا ہے؟ معاف کرنا ہے. اس سے فائدہ ہمیں اٹھانی چاہیے، ہمیں سچی مغفرت مانگنی چاہیے، اس کو فور گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے اپنی. جیسے ایسا نہیں سوچنا چاہیے، جیسے میں نے تو ابھی پہلے ہی بتا دیا ہے، ٹھیک ہے. گناہ پر دل سے شرمندگی اور ندامت ہونی چاہیے، فوراً توبہ ہونی چاہیے. اوکے، یہ نہیں کہ ہم سوچیں گے کہ بار بار ہم گناہ کر لیتے ہیں، پھر وقت آئے گا تو ہم ایک ساتھ سارے گناہوں کی معافی مانگ لیں گے. استغفر اللہ، ایسا بالکل نہیں سوچنا، یہ تو سب سے گھٹیا ترین سوچ ہے. پھر اس گناہ سے کچھ بھی گناہ ہو جائے تو ہمارے دل میں عاجزی کے ساتھ ہم فوراً اس سے توبہ کر لیں، ٹھیک ہے. آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عہد، مطلب خود سے ایک کیا کرے، ایک دل میں پکا ایک بنائے کہ اب سے یہ گناہ ہم نہیں کرنے کی کوشش کریں گے. ہم ایسا کریں کہ یہ گناہ ہم سے نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے بہت بہت دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہ کے پاس دوبارہ مت لے کے. یہ تمام چیزیں ہم کریں گے. مان کے چلیے کسی کی عادت ہے کہ کسی کے بارے میں بھی کچھ بھی بول دینا، تو چغلی تو سب سے خطرناک گناہ ہوتی ہے نا. تو اگر ہم سے نہیں چھوٹ رہا ہے، ہم سے ایک بار میں نہیں چھوٹ رہا ہے، بار بار ہو جا رہا ہے، تو ایک تو جس کے بارے میں چغلی کر رہے اس سے تو معافی مانگنا بہت ضروری ہے. یا تو اگر ہم اس کے لیے خوب اس کی خیر خواہی کی، اس کے زندگی کی بہتری کی بہت سی دعا کر دے اس کے حق میں، اس سے معافی مانگے، یا پھر ہمیں ایک دم اس گناہ کو چھوڑ دینی چاہیے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگنا چاہیے اور بولنا چاہیے کہ ہمارے اندر یہ عیب ہے، یہ کوتاہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے ختم کر دے. یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ سے ہمیشہ فریاد کرتی رہنی چاہیے. تو سورہ طٰہٰ کے بارے میں تو میں نے ذکر کر دیا ہے، اور میں تو واقعی معاف کرنے والا ہوں ان کے لیے جو توبہ کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے. اوکے، توبہ کرنے کے بعد ایمان بھی لائے، ٹھیک ہے. یہ ان کے لیے ہے جو پہلے سے ایمان نہیں لاتے، یعنی کہ جن کی زندگی ہو سکتا ہے کیا ہوئی بے ایمانی میں گزری، یعنی کہ کیا کہتے ہیں شرک میں گزری ہو. شرک میں گزرنے کے بعد اب انہیں احساس ہو گیا ہوگا، نہیں توحید کا احساس ہو گیا ہو، تو وہ کیا کریں گے، اب توبہ کر لیں گے. توبہ کرنے کے بعد وہ ایمان دل سے لائیں گے، پھر نیک اعمال کریں گے، یعنی کہ جو اللہ نے نیک اعمال فرما دی ہے وہ کریں گے، اور سیدھے راہ راست پر قائم رہیں گے اور چلتے رہیں گے. تو ان کے لیے سچی توبہ ہے، ٹھیک ہے. اچھا، ایک کنٹروورسیل ابھی بہت زیادہ آپ لوگ دیکھے ہوں گے نا، ایک کوئی تھی جو ایمان لائے تھے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ چرچا میں بھی تھے کہ وہ اپنے بیوی کی وجہ سے ایمان لے آئے ہیں، ایسا وغیرہ وغیرہ. اور پھر ان کے بارے میں آیا کہ وہ پھر واپس سے اپنے آپ کو کنورٹ کر لیے جس میں پہلے تھے. اب اللہ عالم کیا ہے اندرونی بات ہم نہیں جانتے، لیکن اس میں کیا دیا ہوا ہے کہ توبہ کرے، پھر ایمان پر چلے، ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، راہ راست پر رہے، کہ یعنی کہ توحید پر قائم رہے، ہے نا. یہی ہے نا، پہلے راہ راست میں یہ کہ ہم توحید پر قائم رہے، یعنی کہ ایک اللہ کی وحدانیت کا کبھی بھی انکار نہ کرے. پھر میری آواز آ رہی ہے نا؟ جی جی آ رہی ہے. چلیے، تو الغفار، اللہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے اگر میں واپس لوٹ آؤں. اچھا، اس میں کچھ اور پوائنٹس تھے، تھوڑے سے پوائنٹس تھے، میں وہ بھی بتا دیتی ہوں. انشاءاللہ ہم 5 منٹ کے اندر میں ساری چیزیں مکمل کر لیں گے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. اللہ بار بار توبہ کرنے والوں کو معاف کرتا ہے، اس لیے کہ کبھی اس کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. کبھی سوچ کر بھی مایوس، مطلب کبھی چاہ کر بھی دل میں بھی اگر آئے نا کہ میرے سے تو بار بار گناہ ہو رہا ہے، اللہ مجھے معاف کریں گے نہیں کریں گے، یہ چیز کو ہمیں سائیڈ میں رکھ کے اللہ کے بارے میں یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو حکمت ہے بار بار معاف کرنے والی، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور معاف کریں گے، ہمیں اس سے مایوس نہیں ہو جانا ہے. اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ اے ابن آدم، جب تک تم مجھ سے معافی دعا کرتے رہو گے اور مجھ سے امید رکھو گے کہ میں معاف کرتا ہوں، تو کیا ہوگا، میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا.
الحمدللہ. تو ہمیشہ امید کے ساتھ ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. تدبر ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے، کر سکتا ہے اگر میں واپس لوٹ آؤں. کیونکہ میں اللہ کے سامنے رجوع کرتی ہوں، واپس لوٹتی ہوں. لیکن توبہ سب سے بڑا اعمال ہے. یعنی کہ توبہ بھی ہم نے ابھی ذکر کیا ہے کہ کیسی توبہ ہونی چاہیے. کیونکہ الغفار کبھی تھکتا نہیں ہے. میں جتنی بار بھی لوٹوں وہ ہر بار معاف کرتا ہے. دنیا معاف کرے تو یاد رکھتی ہے. مطلب کہ دنیا میں کوئی ہمیں معاف کرا تو ہم اس سے یاد رکھتے ہیں کہ ہم سے یہ مسٹیک ہو گئی تھی اس شخص کو لے کر. تو وہ شخص نے، اس فرینڈ نے، یا پھر میرے ماں باپ نے، یا پھر کسی نے بھی میری اتنی بڑی مسٹیکس کو نظر انداز کر کے مجھے معاف کر دیا تھا. ایک ہی بار کوئی کرتے تو ہم اسے یاد رکھتے کہ یہ اس نے تو مجھے معاف کر دیا تھا میری گناہ. لیکن کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف اتنی بار کر رہا ہوتا ہے، ہم اتنی بار گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اتنی بار اللہ تعالیٰ معاف کر رہا ہوتا ہے، تو ہم یہ صفت کو یاد رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے، کتنا بڑا غفار ہے کہ ہمیں معاف کر دیتا ہے. اللہ صرف معاف نہیں کرتا ہے بلکہ گناہ چھپا بھی دیتا ہے. اگر ہم لوگوں کے ساتھ کچھ خطا کرے تو وہ کسی نہ کسی کو تو ہمارے مسٹیکس کے بارے میں بتا ہی دیتے ہیں، ہے نا؟ اینڈ انٹینشنلی بھی بتا دیتے ہیں. ان کا دل دکھا ہوتا ہے تو وہ بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، نہیں بھی بتانا چاہ رہی ہوں، ان کی ایسے انٹینشنس نہ ہو کہ ہمارے بارے میں کسی کو کچھ غلط بتائے، لیکن نکل جاتی ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسا نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ پردہ پوشی کرتا ہے ہماری تمام آنے میں. وہ دنیا کے سامنے مجھے بزدل دکھاتا نہیں ہے. اوکے، ہم جان رہے ہوتے کہ ہمارے دل میں کتنی بزدلی چھپی ہوئی ہے، کتنی گناہ گاری، کتنی غفلتیں چھپی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کے سامنے اس چیز کو ظاہر ہونے نہیں دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیتا ہے لوگوں کے سامنے رسوا ہونے سے، لوگوں کے سامنے ذلیل و خوار ہونے سے، اور لوگوں کے سامنے اپنی ریسپیکٹ، جو امیج جو ہوتی ہے نا، وہ خراب ہونے سے اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے اس صفت کے ذریعے. الحمدللہ. وہ دنیا کے سامنے ہے. پھر ہماری کرنے والی باتیں کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کیا میں صرف زبان سے توبہ کرتی ہوں یا سچے دل سے توبہ کرتی ہوں؟ جب اللہ مجھے پھر ایک اور چیز ہے، میں سچے دل سے توبہ کرتی ہوں تو میں اس چیز کو دوبارہ نہ کرنے کی اپنے دل میں ایک منصوبہ بناتی ہوں کہ دوبارہ نہ ہو مجھ سے یہ کام. اور جس وجہ سے وہ سارے گناہ ہو رہی ہیں، مان کے چلے ہم کنہیں کے ساتھ بیٹھے رہتے تو ہم سے ہو ہی جاتی ہے باتیں. اگر ہم لڑکیوں کے ساتھ بیٹھے رہتے تو ہم سے کسی نہ کسی کی چغلی ہو جاتی ہے. تو ہم کیا کریں؟ ہم زیادہ سے زیادہ خاموش رہیں اگر ایسا ہو جا رہا ہے تو کیا ہم اپنے آپ کو کوشش کرتے ہیں اس چیز سے بچانے کی؟ ٹھیک ہے، کیونکہ اگر ہم کسی ایک تو جو ہمارے اور اللہ کے بیچ والی جو گناہ ہوگی وہ اللہ سے ہم معافی مانگ لیں گے تو چل جائے گا. ہماری نماز چھوٹی یا کچھ اور خطا ہوئی تو اللہ سے ہم معافی مانگیں گے اور اس نماز کی قضا چکا دیں گے تو وہ چل جائے گا، اللہ ہمیں معاف کر دے گا. لیکن ہم جو تھرڈ پرسن کو بیچ میں لے آتے ہیں، کسی کی چغلی کر کے، کسی کی عیب نکال کے، کسی کی تانا کر کے، اور بھی بہت طریقے سے دل دکھایا جاتا ہے، تو وہ تبھی نہ معاف ہوگی جب ہم اس انسان سے خود پوری معافی مانگے دل سے. تو یہ بھی چیز ہے. تو میں دل سے توبہ کرتی ہوں یا پھر صرف اور صرف زبان سے توبہ کرتی ہوں کہ رٹنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. جو کہتے ہیں نا کہ 100 بار استغفار کیا کرو، اس سے نہیں ہوتا. جب تک دل سے انسان عاجزی کے ساتھ اللہ سے ایک بار بھی اگر توبہ نہ کرے نا تو وہ 100 بار وطر کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. اس کا وطر کرتے رہ جاؤ، کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک ندامت دل میں نہ ہو. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں تو ایسا نہیں بولتے ہیں نا کہ مجھے 100 بار آ کے معافی مانگو. کہیں پہ بھی ایسا تو نہیں آیا ہے نا. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بس آیا ہے کہ عاجزی کے ساتھ معافی مانگو. جب اللہ مجھے بار بار معاف کرتا ہے تو کیا میں بھی لوگوں کو بار بار معاف کرتی ہوں؟ میں لوگوں کو بار بار معاف کرتی ہوں. ہمارے ساتھ بھی بہت ساری زیادتی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بہت سی زیادتی تو معافی کے لائق نہیں ہوتی ہے، تو لیکن کیا ہم معاف کرتے ہیں؟ یہ ہمیں
خود سے سوال کرنا ہے. ہم معاف کرتے ہیں، ہم سوچتے کہ ہم آج لوگوں کو معاف کریں گے تو چلے یہ انسان مجھ سے معافی مانگنے آ رہا ہے تو کل کو اللہ تعالیٰ مجھے اسی ذریعے سے معاف کر دے کہ میرے بندے نے مجھے معاف کیا تھا تو میں کیا اپنے بندے کو معاف نہیں کر سکتا ہوں. اس طریقے سے ہم سوچ کے اللہ کی رحمت کی امید سے بھی معاف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چاہے کتنا بھی ہمارے دل میں کسی کو لے کر کتنا بھی گرنا ہو. ٹھیک ہے، بہت سی خراب زیادتی بھی ہوئی ہوتی ہے خاص کر لڑکیوں کے ساتھ. تو جب مجھے بار بار معاف کرتا ہے تو کیا میں بھی لوگوں کو بار بار معاف کرتی ہوں؟ کیا میں اپنے گناہوں سے شرمندہ ہوں یا صرف دنیا کے ڈر سے رہتی ہوں یا پھر دنیا سے ڈرتی ہوں کہ دنیا کو تو پتہ نہیں چلا ہے تو کیا ہی ہو جائے گا، دنیا تو میرے اعمال کے بارے میں نہیں جانتا تو کیا ہو جائے گا. یہ چیز بس سوچتی ہوں کہ میں تو چھپ چھپا کے کچھ بھی کر لوں چلے گا. انسان کو تو نہیں پتہ چل رہا نا، میری امیج تو خراب نہیں ہو رہی نا، پھر اسے باقی نہیں پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا. یہ چیز سے فرق نہیں پڑتا. جو توبہ نہیں کرتے ہیں یعنی کہ وہ اللہ کا بھی یقین نہیں رکھتے ہیں. ہاں کہ مجھے کوئی دیکھ بھی رہا ہے، تنہائی میں بھی مجھے کوئی دیکھ بھی رہا ہے کہ جب میرے سامنے کوئی شخص موجود نہیں ہے تو وہ شخص بھلے ہی موجود نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ میں وہ شخص کے بارے میں کیا کہہ رہی ہوں. یہ ساری چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابن آدم، جب تک تم مجھ سے دعا کرتے رہو گے اور امید رکھو گے میں تجھے ضرور معاف کرتا رہوں گا چاہے تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائے. الحمدللہ، اللہ کا بہت زیادہ فضل و کرم ہے کہ اللہ نے کلاس کسی کو کوئی سوال ہے سسٹر؟ بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ہے. بتائیے، کوئی سوال ہے آپ لوگوں کا یا پھر کچھ شیئر کرنا ہو اپنی باتیں؟ کچھ شیئر نہیں کرنا ہے آپ لوگوں کو؟ مجھے لگتا ہے نا اس کلاس میں بہت کم انٹریکشن ہو رہا ہے، آپ لوگ بہت کم بولتے ہیں. سنتے بھی ہیں یا پھر صرف السلام علیکم چالو کر کے چلی جاتے ہیں؟ یہ مطلب اسماء الحسنہ ہی میں کم انٹریکشن ہو رہی ہے. اس سے پہلے جتنی کلاسز تھی بہت انٹریکٹیو ہوتی تھی ہماری کلاس الحمدللہ. کیوں بھلا ایسا؟ میری کچھ مسٹیکس بھی ہو رہی ہو نہیں، تو آپ ایسی لوگ بات نہیں بتائیں ہے. کہ جب آپ بتاتی ہیں تو بڑے اچھے طریقے سے نہیں، آپ بہت اچھی طریقے سے بتاتی ہیں تو پھر وہ بیچ بیچ میں بولتے ہیں نا تو رک جاتی ہے کلاس. اس لیے الحمدللہ سمجھ میں آتا ہے، بڑے دھیان سے بھی لیتے ہیں. اپنی پوری کوشش تو کرتے ہیں، پھر اگر ایک آدھ لفظ چھوٹ جاتا ہے تو دوبارہ سے اس پہ بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ چیز صحیح ہے اور آپ الحمدللہ. لوگوں کو کچھ شیئر کرنا ہو اس کلاس سے ریلیٹڈ؟ السلام علیکم. آپ نے میرا جی کوشچن تھا. جی ضرور. وعلیکم السلام. آپ ایک بار الخالق، الباری اور المصور کو ڈفرینشیٹ کر کے سمجھا سکتے ہیں؟ جی ضرور. الخالق کے معنی یہی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، لیکن یہاں پہ جو آتی ہے نا ڈیفینیشن، کہ میں سلائیڈ اوپن کرتی ہوں. ڈیزائن پہلے اللہ تعالیٰ بناتا ہے، ٹھیک ہے، پھر الباری پھر اس کو وجود میں دیتا ہے کہ اب ہاں اس انسان مطلب جیسے مان کے چلیے ڈیزائن بنایا اللہ نے، پھر اس کے وجود میں جو چیزیں امپورٹنٹ ہے وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اس میں لایا. ٹھیک ہے، پھر لانے کے بعد کیا کیا اللہ نے؟ اس کو ایک شیپ دی، ایک خوبصورتی، ایک نکھار دی. اوکے، رنگ و صورت دی، ایک ڈیزائن دیا، وہ المصور میں آ گیا. پھر اس طریقے سے مکمل ہو گیا. اگر ایک منٹ میں اگر اس میں تھوڑا سا ایک وہ جی ضرور کرنا چاہوں، جیسے آسان طریقے سے بتائیں تو جیسے جی ضرور. ہوتا ہے نا کہ ہم کسی چیز کا وہ بنائیں، جیسے نقشہ بنائیں، پہلے خالق ہے نا، نقشہ بنائیں، پھر اس کی تعمیر کریں الباری، اور پھر اس کو وجود میں مطلب اس کو پورا جو ہے اس کی فنیشنگ کریں، اس کا میننگ ہو جائے گا یہ المصور. اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں. جی بالکل.